السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین بخیر ہوں گے۔ بات کرنے جا رہا ہوں آج میں ایک ایسی بیماری کی جو کافی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو کئی لوگ جو ہے گھروں میں قید ہو گئے ہیں، چلنا پھرنا ان کا جو ہے بند ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بند کر دی ہیں، نہ کسی سے صحیح سے بات کر پاتے ہیں اور نہ ہی ان کا کہیں دل لگتا ہے، اور مطلب پورا زندگی کا بیڑا جو ہے نا وہ غرق ہو گیا ہے۔ تو اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، لیکن دو اہم وجوہات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد اس کے لیے آسان حل بھی بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرہیز بھی۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جو ہے نا اس کو سمجھیں گے اور سنیں گے۔ آدھی ویڈیو اور ادھوری ویڈیو دیکھنے سے بالکل پرہیز کرنی ہے آپ نے۔ جس کے پاس وقت ہو وہی دیکھے، ورنہ جب وقت ملے تب آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ بہرحال میرا چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنی کمنٹ میں ضرور رائے دیا کریں۔ بات یہ تھی دراصل کہ دماغ کے اندر خشکی بڑھ جانے کی وجہ سے انسان کے اندر جو آج سب سے زیادہ بیماری پھیل رہی ہے، ڈپریشن جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام طب کے اندر مالی خولیا ہے۔ مالی خولیا سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص چاروں طرف سے پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر گیس ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے کافی مسائل اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ غور نہیں کرتا، پھر اس کو صحیح سے گائیڈ بھی نہیں کیا جاتا، تو کافی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی تفصیلی بات بتا دوں کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا۔ یہ اصل میں چیز یہ تو اب واضح ہے کہ خشکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو میں ویڈیو بنانے کا مقصد میرا ہے، یہ اب موسم دیکھ لیں، ابھی میرے پیچھے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، اور تو اس موسم میں ایسے لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، یعنی وہ اپنے آپ کو اچھی فیلنگ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے اندر وہ چڑچڑاپن اور غصہ نہیں رہتا، اور نہ ہی وہ پریشانیاں دکھتی ہیں، وہ کافی مطلب ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بارش جو ہوتی ہے یہ طریل آتی ہے، اس وقت ان کی خشکی جو ہے ختم ہوتی ہے، تو اپنے آپ ایسے لوگوں کی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے بارش میں۔ جیسے ہی بارش ہونے لگ جاتی ہے تو ان کو حاجت ہوتی ہے اور ان کی قبض دور ہوتی ہے، اور دوسری بھی کئی تکالیف ان کی دور ہوتی ہے۔ پہلے جو خشکی کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، موسم جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو ان کی نیند ان کے اوپر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کافی ریلیکس محسوس کرتے ہیں اور سوتے بھی آرام بھی کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اصل چیز ہے خشکی، تو خشکی کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے چاول، دال اور بڑا گوشت وغیرہ سب چھوڑ دینا چاہیے، اور خشک چیزیں جو بازاری ہیں ان کو بھی بالکل اوائڈ کر دینا چاہیے، تاکہ ان کے اندر کوئی مزید مشکلات کھڑی نہ ہوں، کیونکہ اپنے آپ میں یہی بہت بڑی مشکل ہے، اس سے جو ہے نا آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس کے ایک آسان سے حل اور پرفیکٹ حل کے ساتھ۔ اور ہاں، اس کے اندر ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو آدمی اب علاج کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس سے 2-4 گھنٹے آدمی کو بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن سے جس کو آپ جھیل رہے ہیں 10 سال سے 15 سال سے، اس سے باہر نکلنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ بالکل اس بات کو بھول جانا ہے کہ بے چینی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس کو بھول کر جو ہے اپنا علاج کرنا ہے۔ آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بے چینی ہوگی مریض علاج کے دوران، لیکن اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، کہیں اسپتال کسی جگہ پہ نہیں لے جانا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم آتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر تو یہ باتیں ہو گئی، اب علاج کیا کرنا چاہیے۔ پہلی والی چیز جو اس کنڈیشن سے ہمیں باہر نکالے گی، جس کی وجہ سے بے چینی بھی ہوگی، وہ ہے اسارا ریون، جس کو اچھے طریقے سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کا یا تو 500 mg کا کیپسول بھر لیں، یا اس سے بھی زیادہ خوراک آپ کیپسول میں بھی دے سکتے ہیں اور دودھ میں بھی دے سکتے ہیں، دونوں طریقے رائج ہیں۔ اگر بچہ ہے تو کم دے دیں، بڑا ہے تو اتنا دے دیں۔ اس کی ایک خوراک دے دیں، اس کی خوراک کے بعد اس کے جسم میں پورے میں ابال سا پیدا ہو، کھلبلی مچے گی، پورا جس کا بلغم جمع ہوا ہے، خشکی جمی ہوئی ہے، گیس جمی ہوئی ہے دماغ میں، پھیپھڑوں میں، ادھر ادھر جہاں بھی، وہ سارا کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا، تو یقیناً جسم کے اندر کچھ بدلاؤ تو آئیں گے ہی۔ تو وہاں پہ اس نے صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو ہے نا کنڈیشن، اس کو موشنز آئیں گے، اور یہ موشن آنے کے بعد جو ہے وہ اس کی تکلیف پہلے دن ہی پہلی خوراک سے ٹھیک ہو جائے گی، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، چاہے کتنا ہی سال پرانا اس کا مرض ہو۔ اس کے بعد پھر آپ نے 5 ملین، یہ جو میں آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھیں، یہ 5 ملین ہے، یہ آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے دینا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور ایک 5 مسحل، اس کی بھی میں یہ تصویر لگا رہا ہوں،
یہ چیزیں آپ نے مسحل جو ہے یہ رات کو دینا ہے، ملین جو ہے یہ آپ نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دینا ہے، 1 گھنٹہ پہلے دینا ہے۔ تو اس سے ہوگا کہ ایسے ہی ہوگا کہ پھر جو یہ خشکی والی کنڈیشن اور جو زہر پھیل گیا یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کی علامت یہ کہ یہ جو موسم ہوتا ہے ایسا جس کے اندر نمی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے قدرتی طور پر، تب ان کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شکراً، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ